السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عبدالہادی خان دی صحت شو کے ایپیسوڈ 4 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے معدے سے منسلک مختلف ایشوز پہ بات کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے معدے سے منسلک مختلف مسائل اور ان کی آگاہی۔ اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کی ایک مایہ ناز گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈاکٹر نازش بٹ۔ ڈاکٹر نازش بٹ گیسٹرونٹرولوجی کے شعبے سے پچھلے 19 برس سے وابستہ ہے۔ شی از کرنٹلی the head of Department of Gastroenterology at Jinnah Postgraduate Medical Center. She is also associated with Khan University Hospital and National Medical Center. She is also the General Secretary of Pakistan Society of Gastroenterology. Assalamu alaikum, Dr. Saib. وعلیکم السلام. تھینک یو ہادی فار ویری نائس انٹروڈکشن. تھینک یو، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ میں آج کے ایپیسوڈ کا آغاز ایک بہت ہی بیسک کویسچن سے کرنا چاہوں گا۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ معدے کی صحت ایک بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ایک صحت مند معدے کی کیا پہچان ہوتی ہے، کیا کچھ نشانیاں ہوتی ہے جس سے ہماری ناظرین کو پتہ چلے کہ وہ ایک ہیلدی کنڈیشن میں ہے؟ دیکھو، ہیلدی اسٹمک کی جو پہچان ہے سب سے بڑی، لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ اس کو کھانا ہضم کرنے کے لیے PPI کا کیپسول نہیں کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہیلدی اسٹمک وہ ہے جس کے اندر آپ جب ایک نارمل بیلنس ڈائٹ، جو کہ ہماری جو سوشل ڈائٹ ہے، جو ہم روٹی سالن جو بھی ہماری ڈیلی ساؤتھ ایشین ڈائٹ ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی میڈیسنز یا چیزوں کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں نارملی ڈائجسٹ ہو جائے گی۔ ہم بیشتر جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ دماغی کیفیت یعنی مینٹل ہیلتھ کی اس کی جو ریلیشن ہے وہ ہمارے معدے کی صحت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ تو آج کل چونکہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بہت بڑھتے جا رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہے کہ ذہنی دباؤ یعنی ذہنی کیفیت کی اس کے جو اثرات ہیں وہ اسٹمک پہ کس طرح سے مرتب ہوتا ہے، اسٹمک کی ہیلتھ پہ؟ اچھا دیکھو ہادی، کافی لوگ شاید عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارا جو پورا گٹ سسٹم ہے پورا ایک انٹیرک نروس سسٹم ہے۔ اب جو ہمارا انٹیرک نروس سسٹم ہے اس کا سینٹرل نروس سسٹم سے مسلسل کنیکشن ہے۔ کچھ اور ہارمونس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گٹ میں ریلیز ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمارے برین کے اندر ان کے سگنلس ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح برین سے جو ہیں ان کی یعنی کہ ٹاک ہے، اٹس اے بائیلیٹرل ٹاک بٹوین گٹ اینڈ برین۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو مینٹل جو چیزیں ہیں، ہماری ایموشنز ہیں، ہماری اسٹریس ہے، وہ ہمارے نظام ہضم کو متاثر نہیں کریں گی۔ تو یہ دونوں بالکل ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اسے آپ کو پتہ ہوگا، جیسے اکثر جب بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ان کو ڈائریا اسٹارٹ ہو جاتا ہے یا ان کو ایبڈومینل پین اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو دس از آل ڈیو ٹو مینٹل اسٹریس۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے آج میں خوب کھانا کھاؤں گا، آج میں پارٹی کروں گا۔ اور جب آپ کے پاس کچھ ایسے ایموشنز ہوتے ہیں لائک یور فرسٹ کرش، تو آپ کے وہ اپنے اسٹمک میں آپ کو بٹر فلائز یا ایسی لوگ، اٹس اے کامن فیلنگ وچ از ایکسپلینڈ ان ڈفرینٹ ٹیکسٹ اور لٹریچر۔ تو گٹ اور اسٹمک اور برین کا بالکل جو ہے ایک ساتھ کنیکشن ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کھانوں کی بات نہ ہو۔ تو ہم بیشتر جگہ پڑھتے ہیں کہ جب کسی پیشنٹ کو کوئی ایشو ہوتا ہے اسٹمک سے ریلیٹڈ تو اس کو غذا سے متعلق ڈاکٹر جو ہے وہ مختلف پریکاشنز دیتا ہے کہ کون سی چیزیں ایوائڈ کرنی ہے۔ تو فوڈ یعنی غذا کی اگر ہم بات کریں تو اگر اسٹمک کی بیماریوں کی ہم بات کریں تو کس طرح سے ہمارے جو غذا ہے وہ ہماری اسٹمک کی ہیلتھ پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھو، جو ڈاکٹرز اکثر مشورہ دیتے ہیں نا لوگوں کو، زیادہ تر وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ہوم میڈ فوڈ کھائیں۔ اگر آپ شروع سے ہوم میڈ فوڈ کھانے کے عادی ہیں نا تو آپ کا اسٹمک جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے اور آپ کو اتنی زیادہ پرابلمس نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح جو ایک نیو کلچر پاکستان میں یا پوری دنیا بھر میں انٹروڈیوس ہو گیا ہے کہ آپ کال کرتے ہیں اور ہوم ڈلیوری ہو جاتی ہے فوڈ کی، اور پلس جو جنک فوڈ کھانے کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ ایون کہ آپ کسی بھی جو سوشو اکنامک جو کیلیبر کے لوگوں سے آپ بات کریں تو وہ یہی کہے گا کہ میرا بچہ تو رول کھا لیتا ہے، وہ برگر کھاتا ہے، وہ پیزا کھاتا ہے۔ اب ہر گلی کے کارنر پہ نا
آپ کے پاس سستے سے سستا پیزا اور سستے سے سستا جو مہنگا پیزا دونوں اویلیبل ہے. تو اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ جنک فوڈ آج کل کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا ہیلتھ ڈسٹرائے ہو رہی ہے. اگر ہم پراپر ہوم میڈ فوڈ کھائیں تو ہماری ہیلتھ اتنی خراب نہیں ہوگی اور ہمارا اسٹمک کی جو ہیلتھ ہے وہ پرزرو رہے گی ایز کمپیئر کہ ہم ہوٹلنگ یا پھر ہم ہوم ڈلیوری کر کے کچھ نہ کچھ کھانے کو منگوا رہے ہیں یا جنک فوڈ کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی پیشنٹ کو کوئی اسٹمک ایشوز ہوتے ہیں تو اس پیشنٹ کی جو اوور آل ہیلتھ ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے. تو اسٹمک کی ہیلتھ یعنی معدے کی ہیلتھ اور اوور آل ہیلتھ میں کیا ریلیشن ہے ایک پیشنٹ کے لیے؟ دیکھیں عادی، یہ تو بہت ہی کامن سا سوال ہے نا. اب جیسے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی انٹرویو دے رہی ہوں یا آپ کو آنسر کر رہی ہوں، اگر مجھے اس وقت اسٹمک میں پین ہو رہا ہو یا مجھے اسٹمک میں برننگ فیل ہو رہی ہو تو میں بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کروں گی. اسی طرح اگر میں اپنی لائف کا کوئی بھی دیکھ لوں یا کسی کی بھی لائف کا، فار ایگزامپل اگر وہ اسپورٹس مین ہے لیکن اس کو اسٹمک میں پین ہے، برننگ ہے، اسے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، اسے نازیس فیلنگ ہو رہی ہے، متلی کی جیسا فیل ہو رہا ہے، تو وہ کیسے اپنے کام پہ کنسنٹریٹ کر سکے گا. اسی طرح بچوں کا ہے، اگر اسکول میں بار بار ان کو ایشوز ہیں اور کافی بچے، آپ کو پتہ ہے فون آتا ہے اسکول سے کہ آپ کے بچے کے آج پیٹ میں درد ہے، اس کو واپس لے جائیں، تو پیرنٹس بھی ڈسٹرب، بچہ بھی ڈسٹرب، کلاس ٹیچر بھی ڈسٹرب. تو اوور آل جی اسٹمک ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم اسٹمک ایشوز کی پریویلنس کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت اکارڈنگ ٹو ریسرچ آف AQH 30 سے 40% پریویلنس ہے اسٹمک ایشوز کی، جو کہ اگر ہم کمپیئر کریں گلوبل پریویلنس سے تو گلوبل پریویلنس از اباؤٹ 20%. تو پاکستان میں جو اسٹمک ایشوز کی پریویلنس ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے. تو اسی پریویلنس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں کون سی ایسی اسٹمک ایشوز ہے جو بہت کامنلی آپ کے پاس رپورٹ ہوتی ہے؟ اچھا ہادی، دیکھو اسٹڈی کے بارے میں مجھے نہیں پتا جو آغا خان یونیورسٹی نے رپورٹ کری ہے، بٹ لیکن اگر میں، کیونکہ آئی ایم ورکنگ ان بوتھ گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹلز اینڈ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز، اگر میں اپنے OPD کا ایک ریشو نکالوں تو آلموسٹ 70% جو پیشنٹ ہے نا وہ اسٹمک ایشوز کے ساتھ آتے ہیں. یعنی اور بھی اور زیادہ. اس میں اسٹمک کے ایشوز کے ساتھ آئی تھنک 70% کو ساتھ میں اسٹریس ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اسٹڈی بٹ اٹس مور دین دیٹ. جو برڈن آف اسٹمک ڈیزیز ان پاکستان از مور دین 40%، بہت زیادہ ہے. اچھا، اس کے اندر جو ہے کون سے کامن کنڈیشنز ہیں، تو جیسے ایز اے گیسٹرونٹالوجسٹ سب سے کامن چیز، اور ایون فزیشنس کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا، جو بھی آپ کے کلینک میں گھستا ہے نا اس کے پاس ایک رپورٹ ہوتی ہے ایچ پائلوری. ٹھیک ہے، تو ایچ پائلوری کا برڈن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ایون کہ اگر ہم سب اپنا چیک کرائیں تو ہم سب آلموسٹ 95% پازیٹیو آ جائیں گے ایچ پائلوری کے. اور اس میں سے ہم میں سے کچھ کو سمٹمز ہوتے ہیں، کچھ کو زیادہ سمٹمز ہیں، کچھ کو کم سمٹمز ہیں، اور کچھ کو کچھ بھی سمٹمز نہیں ہیں. اچھا، کامنلی جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے ایچ پائلوری کا، جو کہ دنیا سے آبسلیٹ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان میں GPs اور ایون جو فزیشنز بھی ہیں وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں ان کو ایچ پائلوری. اب یہ میں آپ کو سائیکل بتا رہی ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ آبسلیٹ ہے اور بند ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ اینٹی باڈی جب آپ کی باڈی میں ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ لائف لانگ پازیٹیو رہتی. آپ جب بھی اس کو ٹیسٹ کریں گے وہ پازیٹیو آئے گا. اب پیشنٹ آ کے بولتا ہے کہ میں ایچ پائلوری تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، میں جب بھی کراتا ہوں پازیٹیو آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ویشیس سرکل چلتا ہے. ہر دفعہ چیک کرا کے آئیں گے، ہر دفعہ جس ڈاکٹر کو نالج نہیں ہے، انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ ان کو اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کرے گا. اب کوئی بندہ جب ریپیٹیڈلی اینٹی بایوٹکس کھائے گا تو وہ اپنے گٹ کے جو مائکرو بایوم ہے، جس پہ ہم ابھی آگے بھی ڈسکس کریں گے، جو گڈ بیکٹیریا ہیں ہمارے گٹ کے، ان کو ڈسٹروائے کر دے گا. اس کے بعد اس کی امیونٹی خراب ہوگی اور اس کو اور ڈائجیشن کے پرابلمز آئیں گے، ڈائریا اسٹارٹ ہو جائے گا، اور اس طرح سینسٹیو اسٹمک ہو جائے گا، مختلف قسم کے ایشوز آئیں گے. ایچ پائلوری تو ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کامن ہے، السر کا پرابلم پاکستان میں بہت ہے. اور السر کے پرابلم کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پین کلرز بہت کھاتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ 50+ ایون 40+ بھی کوئی فیمیل اٹھا لیں جو بولے کہ مجھے جسم میں درد نہیں، مطلب آپ انہیں کہیں کی جگہ بتائیں وہ کہے گی سر سے لے کے پیروں تک درد ہی درد ہے.
تو اس کے اوپر میں ایک مذاق کی بات بتاؤں. ہمارے پاس جیسے ہمارے پٹھان بہنیں بہت آتی ہیں, بالکل تو وہ ایک جملہ بولتے ہیں, ٹول بدن درد کے, پورا جسم بس درد کا ہے. تو اس کے اوپر اتنے پین کلر وہ لوگ کھاتے ہیں کہ وہ پین کلر کا جو سائڈ افیکٹ ہے, ایک طرف تو آپ کے معدہ خراب کرتا ہے, بالکل اینسیڈس آپ کا معدہ خراب کرتا ہے, اس میں السر کرتا ہے, اور دوسرا آپ کی کڈنیز کو بھی افیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کڈنیز بھی جب پرابلمٹک ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو متلی کی فیلنگ, ڈائجیشن اچھی نہیں. تو یہ پورا ایک وشیس سائیکل چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ, کہ وہ ایک چیز کو اتنا اوور ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کی باقی چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں, اور اسٹمک ہیلتھ ہمیشہ کے لیے خراب ہو. ہم نے اسٹمک سے منسلک مختلف مسائل کی بات کی. اگر ہم بد ہضمی کی طرف جائیں تو بد ہضمی اور بلوٹنگ میں کون سی ایسی پریکاشنز ہیں جو پیشنٹ کو بد ہضمی اور بلوٹنگ سے بچا سکتی ہیں؟ اچھا دیکھو, بلوٹنگ بہت کامن کمپلین ہو گئی نا آج کل. لوگ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے, یا میرے پیٹ میں گیس ہے. اچھا, گیس کا بھی بڑا پاکستان میں ایک عجیب و غریب کانسیپٹ ہے نا. ہر مریض آ کے کہتا ہے مجھے گیس ہے. تو گیس تو ہم سب کے پیٹ میں ہے, یہ آلریڈی موجود ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا اسٹمک سینسیٹیو ہو گیا, کہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس میں گیس ہے, آپ محسوس کر رہے ہیں وہ جو بلوٹینس آپ کو فیلنگ آ رہی ہے. اب اس میں جو مین چیز ہے نا, کہ اگر جب آپ ایسے پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں, جو کہ ہسٹری ٹیکنگ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان میڈیسن, یو ہیو ٹو ٹیک پراپر ہسٹری. ایک کمپلیٹ ہسٹری مریض سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ تر آپ لوگوں کو ہسٹری کیا دیں گے, میں صبح 2 بجے سو کے اٹھتی ہوں یا سو کے اٹھتا ہوں, کیونکہ پاکستان میں جو آپ کی جو بزنس مین کمیونٹی ہے وہ 2 بجے اٹھتے ہیں, پھر وہ جاتے ہیں شاپ پہ کام کرنے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کھانا کھاتے ہیں, یا ناشتہ نہیں کرتے, ڈائریکٹ ہیوی کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں. تو جب وہ چلیں پھریں گے نہیں, جب آپ کے پاس واک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, اور آپ کھانا جو ہے وہ ہیوی فوڈ کھا رہے ہیں یا جنک فوڈ کھا رہے ہیں, پراٹھے منگا کے کھا رہے ہیں, تو آپ کو پھر بلوٹنگ تو ہوگی نا. آپ کو ہیوینس کی فیلنگ اسٹمک میں آئے گی, کیونکہ آپ ڈائجسٹ ہی نہیں کر رہے. آپ نے جو نائٹ کا ٹائم اللہ نے سونے کا بنایا ہوا ہے اس میں آپ جاگ رہے ہیں, اور جو جاگنے کا ٹائم ہے اس میں آپ سو رہے ہیں. ہم نے اپنی بایولوجیکل کلاک کو اپسیٹ کر دیا, اسی وجہ سے ہمیں ڈائجیشن کے ایشوز. تھینک یو. غذا کی اگر ہم بات کرتے چلیں فوڈ کی, تو فوڈ میں ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جس کا استعمال اگر کر لے تو پیشنٹ کو غذا ہضم کرنے میں اور اوور آل جو اس کے معدے کی صحت ہے اس کی بہتری میں وہ فوڈ جو ہے وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھو, ایسا کون سی غذا ہوگی جو ہضم ہو جائے یا جلدی. دیکھو ہم آپ کو تو پتہ ہے ہم کون سی کمیونٹی سے سب لوگ تعلق رکھتے ہیں نا, اسپیشلی میں باٹو میں. جی, ہم لوگ تو پائے کھانے والے, نہاری کھانے والے, اور قورمہ, اور یہ بریانی, اور بریانی تو کراچی میں بھی کوئی چھوڑتا نہیں ہے. بالکل. تو ہم کسی کو اپنی کمیونٹی میں ان چیزوں سے روک نہیں سکتے کہ تم لوگ نہیں کھاؤ. ہم لوگوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں پورشن کنٹرول. بالکل. کہ آپ کھائیں, لیکن جو ہے نا وہ کھانا ایسے سمجھ کے نہ کھائیں کہ آج آخری کھانا ہے زندگی کا, یا جلسے میں جا کے بریانی جس طرح لوٹ کے لوگ کھا رہے, وہ آخری دفعہ نہیں مل رہی, وہ بعد میں ملے گی. جی بالکل. تو ہمیشہ اپنے پیٹ کو اپنا سمجھ کر کھائیں, اس کو اوور لوڈ نہ کریں. آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں, لیکن آپ نے پورشن کنٹرول کرنا ہے. اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اوور آل ہماری ہیلتھ اور اسٹمک ہیلتھ اور سب چیزوں کے لیے اچھی ہے, وہ ہے اینٹی آکسیڈنٹس. اور اینٹی آکسیڈنٹس کن میں ہوتے ہیں؟ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کنزیوم کرنے چاہیے. تو اس سے اوور آل ہماری ہیلتھ, امیونٹی امپروو ہوتی ہے, اور جو گڈ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی میں گرو کرتے ہیں جب ہم فروٹس, ویجیٹیبلز اور یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو ان کا استعمال ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے, اور باقی جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں ہمیں پورشن کنٹرول کرنا چاہیے. مائکرو آرگینزمس کی اگر ہم بات کرتے چلیں, جو ہمارے معدے کی مائکرو بائیوم ہے, اینٹی بائیوٹک کا استعمال پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ ہے, تو وہ کس طرح سے مائکرو بائیوم پہ اثر انداز ہوتی ہے ایک اینٹی بائیوٹک کے استعمال؟ اچھا, پہلے ہی مجھے ہادی بتاؤ کہ ہمارے باڈی میں کتنا مائکرو بائیوم ہے, کیا سائز ہے؟ It's in trillions, if I'm not wrong. جو ہمارے نارمل سیلز ہیں 30 ٹریلین, Yes. اور جو مائکرو بائیوم ہے وہ ہے 39 ٹریلین. تو آپ خود سوچیں کہ ہماری باڈی پہ ہم سے زیادہ دوسرے آرگینزمس ہمارے اوپر رہتے ہیں, بالکل. اور ان کا جو ہماری جو ہیلتھ ہے نا اس میں ان کا بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے.
مائکرو بایوم کا ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہوتے نا، ہم سے پہلے تب بھی مائکرو بایوم ہوتے ہیں بالکل. جب ہم آتے ہیں، اور جب ہم چلے جائیں گے نا تب بھی ہماری باڈی کو ڈیکمپوز کرنے میں یہی مائکرو بایوم ہوگا. بالکل. تو کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم بنے مائکرو بایوم کے لیے. تو مائکرو بایوم جو ہے اس کا بیلنس اینٹی بایوٹکس ڈسٹرب کر دیتی ہے. ہماری ڈائجیشن، امیونٹی، ان سب میں مائکرو بایوم کا رول ہے. جن لوگوں کو مائکرو بایوم کا نہیں پتا، تو مائکرو بایوم جو ہے وہ گڈ بیکٹیریا ہے. جب آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ ایریاز میں فیس ہر جگہ پہ موجود ہے، گڈ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، تو بیڈ بیکٹیریا کو وہ چانس نہیں دیتے ہمیں بیمار کرنے کے لیے. اور جب ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اتفاق ہم بیمار ہوئے اور اس کے اندر ہم نے اوور یوز کر لیا اینٹی بایوٹکس کا، جو کہ پاکستان میں اور ایون دنیا میں بھی جوڈیشیس یوز نہیں ہو رہا ہے اینٹی بایوٹکس کا. تو اس سے ہمارے مائکرو بایوم جو گڈ بیکٹیریا ہیں وہ مر جاتے ہیں. جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں، جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو انٹارک فیور ہوتا ہے یا ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں کافی ہیوی اینٹی بایوٹکس لینی پڑتی ہیں پرولونگ. اس کے بعد آ کے آپ کو پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے مجھے ٹائیفائڈ ہوا تھا نا، میرا پیٹ خراب ہے، پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے مائکرو بایوم کا امبیلنس. اچھا، ہمارے یہاں پہ کیا سوسائٹی میں ایک آپ کو ڈائریا کا ایپیسوڈ نہیں ہوا کہ آپ نے فوراً اٹھا کے جو ہے میٹرونائڈازول اور سپروفلوکساسن خود ہی گھر میں رکھی ہیں، کھا لیتے ہیں. ایک طرف تو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہوتے آ رہے ہیں، ہمیں عام اینٹی بایوٹک سب اثر ہی نہیں کرتی، اور دوسری طرف یہ کہ پھر ہمارا مائکرو بایوم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس سے ہماری جو ڈفرینٹ جو ڈائجیشن ہے یا گیس اور بلاٹنگ، ان سب چیزوں کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم طرز زندگی کی بات کریں تو ایکسرسائز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے آپ کے اوور آل ہیلتھ کے لیے. اگر ہم معدے کی صحت کی ان پرٹیکولر بات کریں تو ایکسرسائز کس طرح سے آپ کے معدے کی صحت کو بہتر بنا سکتے؟ دیکھو، ایکسرسائز اوور آل جو ہے، جیسے آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ اچھی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو بھوک لگے گی، آپ کا کھانا کھانے کا دل چاہے گا، اور ایکسرسائز کرنے سے آپ کی کیلوریز برن ہوں گی تو آپ کی ڈائجیشن بھی امپروو ہوگی. تو ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. اب لوگ آ کے بولتے ہیں کہ بس اسکول جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں اور پھر گھر آ کے بیٹھے ہیں موبائل پکڑ کے، اور تینوں ٹائم وہ ڈٹ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو ایسے میں ان کی ڈائجیشن کیسے ہوگی؟ تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت بھی ٹائم ملتا ہے نا، 30 to 40 منٹس، اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، واک کر لیتے ہیں، اسپیشلی ہاؤس وائفس جو کہ بہت کمپلین کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں مل رہا. ٹائم ایک تو نکالنے کی ضرورت ہے، خود سے نکالنا پڑتا ہے، ورنہ ٹائم تو کسی کو بھی نہیں ملے گا. تو آپ 30-40 منٹ ایکسرسائز کر لیں، اس میں واک ہے، یوگا ہے. اور اب تو کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس دنیا میں، آپ کے پاس ایپس آ گئے ہیں ایکسرسائز کے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، بہت کچھ ہے. جم پہ اٹس ویری کامن کہ جم ہر جگہ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کسی بھی طریقے سے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ لوگ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایلیویٹرز یوز نہ کریں، آپ اسٹیئرس کو چلیں، تو وہ بھی آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی. آپ کوشش کریں کہ آپ لمبا ڈسٹینس چل کر جائیں، آپ اس کے لیے کوئی رکشہ، بائک یا کار استعمال نہ کریں. ہم نے معدے سے ریلیٹڈ مختلف مسائل کی بات کی. معدے کی تیزابیت ایک بہت کامن ایشو ہے، سینے میں جلن، معدے کی تیزابیت، یہ تمام تر چیزیں. اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ناظرین کو آپ بتا دیں کہ وہ اس کو اوور کم کرنے میں اور ان سمٹمس کو بہتر کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھو، نمبر 1 تو وہی ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل، کہ آپ ہوم کوک فوڈ کھائیں، اس میں اسپائسز اور آئلی فوڈ کو کم کریں، اور فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کریں تو آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی. اور سب سے جو اور کامن چیز ہے کیفینیٹڈ ڈرنکس کا استعمال. لوگ بہت جو ہے وہ کولا ڈرنکس یوز کرتے ہیں، کافی، چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی ہماری ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کریں، 2 کپ سے زیادہ کنزیوم نہ کریں کافی کو یا ٹی کو. جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کو بالکل استعمال نہیں کریں، ہوم فوڈ کھائیں. اور باقی یہ کہ جن کا پرابلم پرسسٹنٹ رہتا ہے ان کو پھر میڈیسنس لینے کی ضرورت ہے. اور اس وقت مارکیٹ میں ڈفرینٹ میڈیسن جو ہیں ایسڈ کنٹرولنگ موجود ہیں، جن میں سے ونس ڈوز ڈیلی بھی ہے، ٹوائس اے ڈے کی بھی ہیں. تو آپ اکارڈنگلی جو آپ کا جو سوٹ کرتا ہے آپ اس کو اسٹارٹ کروا سکتے ہیں، آفٹر کسی فزیشین کو دکھا کے مشورہ کر کے. خود سے کچھ نہ کریں،
خود سے چیزیں اسٹارٹ نہ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آخر میں آپ اگر ہمارے ناظرین کو کوئی ایک میسیج دینا چاہیں ان کے اسٹمک کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ. خوش رہیں, ٹینشن کم لیں اور گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں. تھینک یو. بہت شکریہ میڈم. تھینک یو ناظرین. امید ہے کہ آج کے یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.